میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر محمد رسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے۔ تو لا الہ اس کا تقاضا ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اس کا تقاضا ہے اللہ کے آگے سر جھکا، محمد الرسول اللہ اس کا تقاضا ہے محمدی بن جا۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر چھلکتا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، الا اللہ اللہ کے آگے سر جھکا، محمد الرسول اللہ محمدی بن جا، محمدی بن جا۔ یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے؟ لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر، دعوت کا کام کر۔ کہ جو مجھے تو خود کچھ نہیں آتا، اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے، یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جا لوگوں کو کہہ، پتہ نہیں تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائے گی۔ رب مبلغ اوعى من سامع نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میرا نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے۔ تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام، میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نے، میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، لا نبی بعدہ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی۔ اب تو اپنوں کو نہیں پتا، میں ملتان ضلع، میرا ضلع ملتان ہے، اب خانیوال ہو گیا، نواں شہر بھرا ہوا آبادی سے ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے ہیں، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں پتہ کہے نہیں۔ دوسرا گزرا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں پتہ کہے نہیں۔ پھر تیسرا گزرا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ سائیں پتہ کہے نہیں۔ 21 آدمیوں سے پوچھا، 21 آدمیوں سے 21 میں سے ایک نے بتایا محمد الرسول اللہ۔ پھر میں نے پوچھنا شروع کیا، دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نہیں۔ ابھی کیا نام ہے؟ جی پتہ کوئی نہیں۔ تو میں ایسے کانپ گیا، میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، وہ ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ جی ہمیں، میں کہا سنا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں کہا اے محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں، یہ پہلے تبلیغ کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، رمضان کی آمد ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن اترا، تورات اتری، زبور اتری، انجیل، ساری آسمانی کتابیں اتری۔ اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیئتا، کوئی گناہ نہ کرے، لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے، لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندھے، تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے
کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا حق بتایا۔ اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، عورتوں کا مجمع ان کی نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی، مغرب نے تو عزت نہیں بخشی، مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا، ٹیشو پیپر بنا دیا ہے۔ اسلام نے عزت بخشی۔ اس کا پہلا روپ بیٹی ہے، یہ بیٹی کے روپ میں آئے، اور اس سے پہلے چلے جاؤ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی کٹھی کرو، مٹی کٹھی ہو گئی، پانی ڈالو، ڈال گئی، گوندھو، گوندھ گئی، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ کالی ہو گئی، بلبلے چھوڑنے لگی، پتلا بناؤ، کیسے بنائے؟ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، بنا دیا، چھوڑ دو، ننگا پتلا آدم کا 40 سال پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہیں، دھوپ پڑتی رہی، خشک ہو گیا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈال دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو حوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا، مٹی کٹھی کر کے گندھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا، تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، فرشتوں کو کیا ہوگی؟ اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں، بے پردگی کس سے تھی؟ تھا ہی کوئی نہیں، تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے، آدم کا بھی حوا کا بھی، دونوں ننگے ہوتے، پھر دونوں میں روح ڈالتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا، پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا۔ نا 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 نا، ایک تو انتظار کروایا، انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایویں نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑا سا مشقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا، جنت آپ ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا، حوا کا انتظار کروایا۔ پھر مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنایا، پانی نہیں ڈلوایا، اور اسے ننگا نہیں ڈالا، بلکہ آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے۔ پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے، کہا آدم تیری پسلی سے نکالا ہے۔ ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے؟ کہ ادھر دل ہے، کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، دادی، خالہ، جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا، اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی، کلے گھابرے پھر دے آئے، ہوا ویکھی تو خوش ہوئے، کہنے کہ یا اللہ کون تیری بیوی؟ آدم علیہ السلام کال کی تھی اگوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر۔ کہنے کہ کیا مہر ہے؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے اس کا۔ مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھائی؟ یوسف، یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں، اور عورتوں میں سب سے خوبصورت ہے اما حوا۔ حوا تمام مستورات جتنی پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہوئی، ان سب میں خوبصورت ترین عورت حضرت حوا ہے۔ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا، اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا، اور حقوق رکھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی، 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہو 2 ہوں؟ تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو، تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب۔ یہی بہن بن جاتی ہے، بیٹی سے بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے۔ یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی، شہد لے کر گیا،
76-77 کی بات، رائمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے، مولانا جمشید صاحب. میں نے کہا حضرت یہ شہد لایا ہوں.